اب ایک سوال کیا ہے ہمارے بزرگ محترم ہے، نام لینا انہوں نے منع کیا ہے تو میں نام نہیں لیتا، کہ ہم مسجدین کریمین میں عام طور پہ لوگوں کی یہ روش دیکھتے ہیں کہ ایک دروازے سے گئے دوسرے سے نکلے، اپنے چپل بعض اوقات بھول جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات ننگے پیر آئے، جو چپل وہاں باہر نکلتے ہوئے کسی کے ملے تو کسی کی بھی چپل بغیر مالک کی اجازت کے یا علم کے پہن لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے وہاں پر؟ نہیں، ایسا تو جائز نہیں ہے۔ چپل جو ہے وہ جس کے آپ پہن کر گئے ہیں اس کو کس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ اور بطور خاص گرمیوں کے اندر چپلیں کھو جائیں، ایسی آزمائش ہوتی ہے اچھا، کہ کیسی گرمی پڑتی ہے وہاں پر، ننگے زمین پاؤں گرم ہوتی ہے، ننگے پاؤں بندہ کیسے نکلے گا وہاں پر؟ صحیح فرما۔ تو بہت سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ کی چپل گم ہو گئی تو آپ کسی اور کی لے جائیں؟ یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، حق کے اب تلف ہوتا ہے اس میں۔ ابراہیم باپو، آپ اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ چپل رکھتے ہوئے، اچھا چپل گم اس لیے ہوتی ہے، چپل رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا دھیان نہیں دیا جاتا، کیا ایسا کیا جائے کہ چپل نہ گمے؟ ویسے دنیا کی مسجد میں عام مسجدوں میں ہم باہر چپل رکھ کے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہی کرنا ہوگا نا، چپل باہر ہی رکھنے ہوں گے یا اور کوئی طریقہ ہوتا ہے وہاں؟ اصل بے توجہی ہوتی ہے بعض اوقات، تو جو جہاں ڈھیر لگا ہوا چپلوں کا وہیں وہ رکھ دی انہوں نے، اپنی بھی وہیں اتار دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ خاص مقام یاد رکھ لیں، اچھا اپنی تھیلی کو بھی یاد رکھ لیں۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں صفائی ہوتی ہے اور معلوم ہے کہ یہاں صفائیاں جاری ہیں اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خادمین صفائی کرتے رہتے ہیں، وہ صفائی کے ساتھ چپلوں کا بھی ڈھیر بھی باہر کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو خاص نشانی کے ساتھ کسی ایسے مقام پر رکھیں جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ سب کی چپلیں ایک ساتھ نہیں ہیں، وہاں پر تھوڑا فرق بھی لگے گا آپ کو۔ پھر آپ کے پاس چپلوں والی یہ تھیلی ہے اس کا خیال کریں۔ ایک اور جو میرا تجربہ ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے خاص طور پر، کہ چمڑے کے موزے اگر لے لیں، ہم سب پہنتے نہیں ہیں، اگر وہ لے لیں تو عموماً مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ میں نے چمڑے کے موزے پہنے ہوں اور میرے چمڑے کے موزے کبھی چوری ہوئے ہوں، غائب ہو گئے ہوں۔ چوری تو نہیں ہوتے، کوئی لے جاتے ہیں تو ظاہر اس کی یا تو چوری کہیں گے اگر جان بوجھ کر اس نے کیا۔ تو چمڑے کے موضوع میں ایک اور بڑی خاص بات ہے، میرا اپنا یہ معمول رہا ہے، یعنی باتھ روم میں پہن کے نہیں جاتا، باتھ روم میں جب جانا ہوتا ہے تو چپل پہن کے جاتا ہوں۔ اچھا، تو عام جو روڈ وغیرہ پر اگر آپ نے وہ پہنے ہیں تو ظاہر بات روڈ ناپاک تو نہیں ہے، تو ان چمڑوں کے موزوں کو لے کے موڑ کے تھیلی میں ڈال کے جیب میں رکھ لیں، مسجد شریف میں؟ مطلب آپ جا رہے ہیں نا، جیب میں رکھ لیں، اگر جب باری ہو رہی ہے تو جہاں جا کے بیٹھے وہاں سائڈ میں رکھ دیا۔ وہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس گیٹ سے آئے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اسی گیٹ سے نکلیں گے، صحیح، آپ پھر آزاد ہو جائیں گے، جس مرضی گیٹ سے نکل جائیں، ورنہ تو ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ٹانگیں تھک جاتی ہیں، بعض اوقات رش بڑھ جاتا ہے جی، ہم بعض اوقات تو گیٹ ہی کلوز کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیٹ اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکلا جائے، اب دوسرے گیٹ سے نکلا جائے گا، اب وہ چپلیں اس گیٹ پہ رکھی ہیں، وہ پریشانی، تو پھر اس طرح کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ جس بھی دروازے سے داخل ہوں عام طور پہ وہاں پر شاپر مل رہی ہوتی ہیں، رول رکھے ہوتے ہیں، آپ کو ایک ایک شاپر خود نکال لیں، بعض لوگ بعض اوقات دینے والے بھی ہوتے ہیں، تو اس شاپر کا مصرف کیا ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے شاپر اہل محبت نے وہاں پر رکھے ہیں کہ ہمارے جو جوتوں کی مٹی ہے وہ مسجد میں نہ گرے، تو یوں شاپر میں لے کے جا کے چپل لے جائیں۔ زیادہ تر جس طرح کہ باپو فرما رہے تھے، چپلیں گم ہوتی ہیں بھول جانے کی وجہ سے، تو پتہ نہیں چلا کہ کون سے ڈبے پہ رکھی ہیں، ڈبوں پہ نمبر رکھے ہوتے ہیں، وہ نمبر دیکھ لیے جائیں۔ دوسرا، چپل اس لیے گم ہوتی ہیں کہ رکھنے کی جگہ پر نہیں رکھی، کہیں بھی رکھ دی، ڈبوں میں رکھیں گے تو عام طور پر گم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے ڈبوں میں بھی گم ہو جاتی ہیں، یعنی گم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے، کیونکہ یہ جس طرح آپ کسی کی لے گئے، کوئی آپ کی لے گیا، وہاں پر عام طور پہ یوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کسی کی لے جاؤ، کوئی آپ کی لے جائے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر عوام کو یہی مشورہ دیا جائے کہ آپ اپنی یا تو یہ چمڑے والی ترکیب بنا لیں موزے کی، یا اپنی چپل شاپر میں ساتھ رکھیں، تو کوئی حرج ہے حضور؟ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ طواف کرتے ہوئے چپل پیچھے لٹکی ہوئی ہے تو طواف میں کوئی فرق پڑے گا؟ مایوب سا لگتا ہے تھوڑا سا، اگر چھپی ہوئی ہو کسی ایسے بیگ میں ہو جو نظر نہیں آتا، ٹرانسپیرنٹ بس نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ باتھ روم میں نہ گئے ہو بندہ، اس چپل کے ساتھ باتھ روم میں نہ گیا ہو، پھر وہ چمڑے کا فرمایا نا مفتی صاحب نے کہ اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا نا، چمڑے کے موزے کا، اگر اس کو باتھ روم میں لے کے چلے گئے تو نجاست لگ گئی، بالکل، اب وہ ایسی صاف بھی لگی تو شک رہے گا کہ یار لگی ہو نہ لگی ہو۔ استعمالی جوتا اگر ایسا ہے کہ باتھ روم میں نہیں جا رہے ہو، خیال کر رہے ہیں اس کا،
تو جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں اگر ویسے ساتھ میں رکھ لیا نا پیچھے لٹکا لیتے ہیں تو مایوس سا لگتا ہے. اور دوسرا مفتی صاحب یہ کہ اس میں ناظرین کو میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ قیمتی چپلیں نہ لے جائیں. ہم جو نارمل چپل ہوتی ہے نا وہ لے جائیں, وہ 2-4 ریال کی مل جاتی ہیں. اگر کھو بھی گئی تو زیادہ دکھ نہیں ہوگا آپ کو, آپ دوسری لے لیں گے. لیکن وہاں پر تو چپل کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے باپو, آپ کو تجربہ ہوگا. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ چپل اگر گم گئی, پھر گرمی کا سیزن ہے, آپ کو چپل خریدنے تک جو چلنا پڑے گا, ایسے تو چپل ملیں گے نہیں آپ کو, گرم زمین اور پھر بڑی آزمائش بھی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ مشورہ جو باپو دے رہے ہیں, پاکستان سے بھی کئی جوڑے ساتھ لے جائیں چپلوں کے. کتنی لے جائیں؟ 2 لے جائیں, 4 لے جائیں, کوئی اندازہ ہے؟ 4 بالکل لے جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا صحیح ہے, کام آئے گا. ٹھیک ہے, وہاں جا کے دعائیں دیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو چپل ہے جس کو پہن کر آپ نے مینا اور عرفات جانا ہے وہ تھوڑی تگڑی رکھی جائے, تو وہاں تھوڑا سا چلنا پھرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں پاؤں آرام میں رہیں گے. صحیح, اچھی کوالٹی کی چپل لے کر جائیں تو بہت اچھا ہے. بعض اوقات آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, آپ کے قافلے میں کسی کو پڑ جاتی ہے, تو کسی مسافر مدینہ کی خیر خواہی بھی ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ بھی ایک پورا سمجھیں کہ حکمت کے مدنی پھول ہیں. ناظرین غور کریں تو اس میں شرعی مسائل کم ہیں لیکن حکمت کے مدنی پھول زیادہ ہیں چپل کے معاملے میں بھی. وہاں تو جس چیز کی حاجت ہے نا وہ اس کو مل گئی نا, بالکل وہ آپ کو یاد رکھے گا. ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا. اچھا, جب نے خود کھو گئی تھی مینا جاتے وقت, اب جو انہوں نے خیال کیا میرے ساتھ, جی بدل جا رہے تھے, گر گئی ان سے نا, انہوں نے باندھی تھی. تو اچھا, تو اب یہ کہ اس وقت جب حاجت ہوتی ہے, عجیب سا لگ رہا ہوگا یار چپلوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب دیکھیں مینا میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. مینا میں مکے میں پورے مکے میں ہی گرمی ہوتی ہے, سارے سفر کے اندر ہی گرمی ہے. یہ آگے 10 سال تک جو ہے حج گرمیوں میں ہی آنا ہے. تو اس وقت جس چیز کی حاجت ہے, مثلا آپ پیدل سفر کر رہے ہیں, شدید گرمی ہے, اگر کسی نے فوار مار دی نا آپ پر پانی کی, آپ کے دل سے دعا نکلے گی. چپلیں کھو گئی, آپ کو کسی نے چپل پیش کر دی, پانی کی بوتل دے دی, دل سے دعا نکلے گی. دل سے دعا نکلتی ہے. تو یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن چپل دینے والے نہیں ہوتے. آپ اگر ایسے بنیں گے تو انشاءاللہ دل سے دعائیں لیں گے.